حالات جو نظام انصاف کے بہتر ہوئے یا بدتر ہوئے؟ اگر دو لفظوں میں بات کروں تو بہت بدتر ہوئے ہیں۔ ہمارا جو جسٹس سسٹم کو میں بات کروں گا وہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس میں ابھی انجیکشن سے یا فرسٹ ایڈ سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو فل سرجری کی ضرورت ہے اور پولیٹیکل ول نہیں ہے۔ کہ اگر نچلی کورٹ میں کوئی جائے کرمنل یا سول ایک مقدمہ لے کے، اس کو کتنے دن لگیں گے اس مقدمے کو کنکلوڈ کرانے میں؟ دیکھیں دن تو آپ بتا ہی نہیں سکتے کسی کو، وکلا برادری ہے یا بار ایسوسیشنز، بار کاؤنسلز، وہ جس لیول پہ روزانہ ہڑتالیں کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ایک چیف جسٹس سے جو 6.5 سال تک سندھ کی جوڈیشری کے چیف جسٹس رہے، انہوں نے پوری جوڈیشری کو تباہ و برباد کر تو دیا۔ بزرگ دعا کرتے کہ اللہ کچہری کی سیڑھیاں نہ چڑھائے، تو واقعی بالکل صحیح ہے۔ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ آپ کو کبھی اس پہ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچہری سے بچائے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ رول ماڈل تھے، اب وہ آپ کو رول ماڈل نہیں ملتے۔ پہ لا بنایا پیکا انہوں نے، تو فیک کیسز پہ بھی بنائے نا۔ اب ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انہوں نے بار کو کنٹرول کر لیا۔ عدلیہ میں سیاسی جماعتیں مداخلت کرتی ہیں، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہ پی آئی اے میں کرتی ہیں، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ریلویز میں کرتی ہیں، تو مسئلہ تو پھر ہماری سیاسی جماعتیں ہیں بہت بڑا۔ ثاقب نثار اور گلزار صاحب اور ان تک جو پہنچا اور جو کچھ انہوں نے کیا جوڈیشری کے ساتھ، تو یہ ہسٹری میں اچھے ناموں سے نہیں دیکھے جائیں گے۔ ہائی کورٹ کی جج کی تنخواہ پرائم منسٹر سے زیادہ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عدالتیں، یہ عدالتیں تھوڑی ہیں کہ یہ جو ہم سٹی کورٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ عدالت ہے، عدالت تو ہے ہی نہیں۔ تو جناب ماضی کے بزرگ ہوں یا پھر آج کے، سب عدالت کی سیڑھیاں چڑھنے سے کان پکڑتے آئے ہیں۔ بہت سی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ خدا جو ہے تھانے اور کچہری کی سیڑھیاں چڑھنے سے بچائے، مگر کیوں؟ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، ظلم و ناانصافی ہوئی ہو، تو تھانے اور عدالت نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ لیکن پھر بھی جو ہے عام پاکستانی ان مقامات پہ جانے سے ڈرتا ہے، پناہ مانگتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جی آزادی کے 77-78 سال کے بعد بھی یہ دونوں مقامات جو ہیں عوام دوست نہ بن سکے۔ سستا اور فوری انصاف خواب ہی رہا، بلکہ حالات جو ہیں بد سے بدتر ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون داں ضیاء احمد عوان صاحب، لائرز فار ہیومن رائٹس اینڈ لیگل ایڈ کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مددگار نامی ہیلپ لائن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، جو پاکستان میں مصیبت زدہ خواتین اور بچوں کو قانونی مدد فراہم کرتی ہے، اور اپنی نوعیت کی جو ہے پہلی ایسی کوشش ہے۔ ضیاء صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پچھلی صدی کی اب تو بات ہوگی نا، جب آپ طلبہ سیاست کی راہ سے گزر کر اس میدان میں کودے انصاف کے، اس وقت سے لے کر اگر آپ تقابل کریں آج کا، تو حالات جو نظام انصاف کے بہتر ہوئے یا بدتر ہوئے؟ اگر دو لفظوں میں بات کروں تو بہت بدتر ہوئے ہیں، اپنی امیجنیشن سے زیادہ بدتر ہوئے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ڈیٹریوشن کی طرف جا رہے ہیں، مطلب کہیں اپ گریڈ نہیں ہو رہے اپنے آپ کو ایز اے نیشن۔ جو ہمارے خواب تھے کہ ایک ماڈرن نیشن کے طور پہ ہم بنیں گے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ انصاف جو ہے نا سب سے مین بیک بون ہے کسی بھی سوسائٹی کی، اور اسی میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو یہ بتائیے، جب ہم ابتری کی بات کرتے ہیں، انحطاط کی بات کرتے ہیں، تو اس سے مراد کیا؟ سمجھائیے ہمیں کہ نظام انصاف میں کیا ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل چیزیں بد سے بدتر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ آپ دھڑا دھڑ لا بنا رہے ہیں، سارے اسٹیچوٹ بکس بھر دی ہیں آپ نے جو سب کبڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور جو رول آف لا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اب رول آف لا نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکمرانوں کے لیے بھی اور عدالتوں کے لیے بھی، کہ اگر رول آف لا نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ سیکٹروں میں جا کے اپنے فیصلے کرائیں گے، تھانوں میں جا کے فیصلے کرائیں گے، یا وڈیروں کے پاس جا کے کرائیں گے، یا باقی جگہوں پہ کمیونٹیز میں جائے بیٹھ کے کریں گے۔ وہ انصاف تو نہیں ہے اس طرح سے، لیکن یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا فرسودہ ہو چکا ہے۔ درست ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارا جو جسٹس سسٹم کو میں بات کروں گا کہ وہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس میں ابھی انجیکشن سے یا فرسٹ ایڈ سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو فل سرجری کی ضرورت ہے، فل سرجری۔ اور فل سرجری اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب پولیٹیکل ول موجود ہو، اور پولیٹیکل ول نہیں ہے۔ اچھا، تو مسئلہ آپ کہتے ہیں کہ وکلا نہیں ہے، مسئلہ جج نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ سیاسی قوت ارادی ہے، پولیٹیکل ول ہے مسئلہ؟ نہیں، وکلا جج دیکھیں، انصاف میں جج کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے، لائر کا بھی ہے، پروسیکیوٹر کا بھی ہے، پولیس کا بھی ہے، جیلوں کا بھی ہے۔ یہ سارے بن کے یہ پورا جسٹس سسٹم بنتا ہے۔ جسٹس سسٹم کا مطلب صرف جج نہیں ہوتا ہے،
کیونکہ جسٹس سسٹم میں انویسٹیگیشن بھی بہت پراپر جو ہے نا اگر کریں گے ہاں ہولسٹک اگر آپ بات کریں تو ہوlistically ساری بات وہ نظام پورا بگڑ گیا، اچھا ختم ہو لیکن گیا۔ اب وہ سمجھانے کے لیے اب ہم بات کریں نا اس میں کیا کہتے ہیں انٹینجیبلز میں بات کریں کہ ابتر ہو گیا خراب ہو گیا، اگر میں پوچھوں کہ اگر نچلی کورٹ میں کوئی جائے کرمنل یا سول ایک مقدمہ لے کے اس کے کتنے پیسے خرچ ہوں گے اور اس کو کتنے دن لگیں گے اس مقدمے کو کنکلوڈ کرانے میں؟ دیکھیں دن تو آپ بتا ہی نہیں سکتے کسی کو، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہماری جو وکلا برادری ہے یا بار ایسوسیشنز بار کاؤنسلز وہ جس لیول پہ روزانہ ہڑتالیں کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت وکیلوں میں، بڑا سوچ سمجھ کا ایشو ہے کہ آیا احتجاج ضرور ہونا چاہیے، اور وکیلوں کا جو بہت ساری جگہوں پہ جو احتجاج ہے وہ بالکل بجا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے احتجاج کی وجہ سے انصاف کی راہ میں جو ہے نا کوئی چیزیں آ رہی ہے تو اس کو نہیں کرنا۔ صرف یہ ایک ایشو ہے، احتجاج کسی کو منع نہیں ہے، لیکن اس کے اگر احتجاج چلیں ہو گیا، میں تو کہتا ہوں کہ جو مجھے تھوڑا سا تجربہ ہے اپنی رپورٹنگ کے ڈیز کا یا ہم جو چکر وکر لگاتے ہیں کہ لوگ گئے مطلب وکیل بھی ہے گواہ بھی ہے مگر مقدمے کی تاریخ آگے آ گئی یا کبھی وکیل نہیں آیا کبھی مطلب یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے نا کہ ایک جو پیکیج ہے وہ تو مطلب ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ آج یہ ابھی پچھلے جو آج سے یہ 2-3 جو چیف جسٹس گزرے اس سے پہلے ایک چیف جسٹس سے جو 6.5 سال تک سندھ کی جوڈیشری کے چیف جسٹس رہے، انہوں نے پوری جوڈیشری کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے جو مانیٹرنگ کا نظام تھا اس کو ختم کر دیا، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جو ابھی عدالتوں میں آ رہے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوئے۔ ان کو جو ان کی شہرت کی وجہ سے، ان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے ان کو کھلے عام جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ کے جاتے تھے کہ ہم ان کو نہیں لے سکتے سپریم کورٹ میں۔ حالانکہ دیکھیں چیف جسٹس کے بعد جو اگلا قدم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جج بنے۔ وہ انہوں نے اس کو چیف جسٹس ہی رہنے دیا، ہٹایا نہیں، جس پہ ہمیں بہت بڑا اعتراض ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے تو اس کو آپ چیف جسٹس کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن صرف ٹھیک ہے ہوگا فرد کا مسئلہ ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں چاروں صوبوں کی یہ حالت ہے نا کہ ایک ہائی کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ایک چیف جسٹس کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پورے ملک میں یہ حالت ہے۔ کوئی بھی چیف جسٹس آ جائے تو ہو سکتا ہے 19-20 کا فرق آ جائے کہ 19-20 یا 18-20 اس طرح ہے، ہاں اتنا ہے نا، تو کوئی بڑا ایک انڈیویجول پہ آپ اتنا بڑا ملبہ نہیں گرا سکتے۔ میرا پھر وہی سوال ہے، اندازاً میں کہتا ہوں کوئی سول کورٹ کا معمولی مقدمہ ہے، مجھے آپ اس مقدمے کا آپ ہی بتائیے نا، ہمیں کیا پتہ۔ دیکھیں تو اس میں کتنے دن لگیں گے اور کتنے پیسے خرچ ہوں گے ایک آدمی؟ دیکھیں اگر سول کیس ہوگا، سول کیس پراپرٹی کا کیس ہے تو اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں اور 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس میں مطلب مکان خالی کرانا ہے، مکان خالی کرانا ہے، اس میں بھی 4-5-6 سال، کیونکہ اس کے لیئرز ہیں نا کہ اگر آپ کورٹ میں گئے اور رینٹ کیس آپ نے داخل کیا اور پتہ چلا کہ وہ رینٹ کیس میں وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے لا میں ہی اتنی چیزیں موجود ہیں اور کورٹ بھی اتنی جو ہے نا وہ ہوتی ہے ریلیکس ہوتی ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ پہ ایڈجسٹمنٹ دے رہی ہوتی ہے، اور جج کے پاس جتنا رش ہے کام کا، جج وہ اتنا کام کر نہیں سکتا اس پہ جس طرح کا کام دیا ہوا انہوں نے۔ گھر خالی کرانے میں لوور کورٹ میں 4-5 سال میں فیصلہ ہوگا، میرے پاس ایسے کیسز بھی ہیں، میں ایسے کیسز کو جانتا ہوں جو 25-25 سال سے پینڈنگ ہیں کہ کبھی وہ نیچے کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوا، پھر سیشن کورٹ میں گیا، سیشن کے بعد ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں بھی 2 دفعہ انہوں نے اپنی اپیلیں کی، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ گیا، واپس ریمانڈ بیک ہوا کہ دوبارہ سے چلاؤ، تو 25-25 سال بھی لگے ہوئے ہیں۔ مطلب ہے کہ دادا حضور کے زمانے میں شروع ہوا اور ابھی تک پوتے کے زمانے میں فیصلہ آ رہا ہے نا، بالکل۔ تو وہی پھر سوال آ جاتا ہے کہ 25 سال چاہیے آپ کو گھر خالی کرانے کے لیے بعض صورتوں میں، اور اس میں کتنی رقم خرچ ہوتی ہوگی یہ غریب آدمی؟ بھائی یہ تو دیکھیں صرف رقم کو اگر آپ فیس میں دیکھیں وکیل کی فیس میں، وکیل کی فیس میں دیکھیں تو وہ تو مے بی 25% ہوگا، لیکن 75% وہ جو آدمی مقدمہ لڑ رہا ہے اور وہ روزانہ کورٹ آتا ہے اور وہ چھٹی کر کے آتا ہے، پیسے لگا کے آتا ہے، اور اس کو جس طرح کی دھمکیاں ملتی ہیں اور جس طرح سے اس کے حالات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت کاسٹ ہے، وہ کروڑوں میں چلی جاتی ہے، وہ اگر اس کو صحیح گننا شروع کریں تو لاکھوں سے کروڑوں میں چلی جاتی ہے کئی دفعہ، اگر وہ پریشیس پراپرٹیز ہیں مثال کے طور پہ۔ اور پھر ایسا نظام ہے کراچی میں کہ لگتا ہی نہیں کہ بھئی یہ کس کا، یہ پوری کراچی کو اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جی یہ کنٹونمنٹ کی جگہ ہے، یہ جو ہے ایویکیو پراپرٹی کی جگہ ہے، یہ کے ایم سی کی جگہ ہے، یہ کے پی ٹی کی ہے، یہ فلانے کی،
کہیں مطلب اور لینڈ ریکارڈ آپ کو ملے گا ہی نہیں. یہ باقاعدہ کرمنل انٹینشن سے آپ کو ساری چیزیں کرتے ہیں کہ یہ آج تک جو کمپیوٹرائز نہیں ہوا, بول بول کے ہم سن کے تھک گئے, اگر ہو جائے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سی پراپرٹی کس کی ہے. تو وہ اور پھر ریکارڈ جلا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بے نظیر کے زمانے میں جو ریکارڈ جلا ہے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی, ان کی شہادت ہوئی, تو اس کے بعد جو ریکارڈ جلائے گئے, تو اس کے بعد سے آج تک پراپرٹی کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹ گئے کہاں, سارے ختم ہو گئے. کہیں بھی اس کا کمپیوٹر کا ریکارڈ, کہیں کلاؤڈ پہ فلانا کچھ بھی نہیں. ہم دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک اسی بات کو رو رہے ہیں. اچھا, یہ تو پراپرٹی کے کیس ہو گیا. پھر اور سول میں اور کیا مقدمے ہوتے ہیں؟ طلاق کے ہوتے ہوں گے, وہ بھی جھگڑے کے ہوتے ہوں گے, وہ بھی سالوں کے مسئلے سالوں کے مسئلے. اگر آپ کو بچے کا مینٹیننس چاہیے تو ابھی میرے پاس ایسے کئی مقدمے ہیں جو 5 سال سے ابھی تک سیٹل ہی نہیں ہو رہے. بچے کا مینٹیننس, اب یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے اگر اس کو کرنا چاہیں. اور اسی طرح ہائی کورٹ کا جو انداز ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہائی کورٹ میں روزانہ اگر کسی جج کے پاس 100 کیس لگے ہوئے تو اس نے وہ بیچارہ 8, 10, 15 چلا سکتا ہے نا, تو وہ باقی سب ایڈجسٹ جو بزرگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کچہری کی سیڑھیاں نہ چڑھائے, تو واقعی بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں کہ آپ کو کبھی اس پہ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچہری سے بچائے. اچھا, پھر ہم آتے ہیں کرمنل کیسز کی طرف. چوری, ڈکیتی, قتل و غارت گری, اس میں ہم نے دیکھا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس کہتے ہیں اور سزا نہیں ہوتی, وہ مقدمے بھی برسہ برس چلتے ہیں. تو وہ اس کا دیکھیں اس کے ریزن ہے, وہ بھی سالوں کے. اور اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ, اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جتنے لوگ اس وقت جیل میں ہیں, پہلے آج سے 15-20 سال پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو پروسیکیوشن سے پہلے وہ PDSPs کہلاتے تھے. اچھا, اس میں پولیس میں جو لا برانچ کہلاتی تھی پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر, جس کو ختم کر دیا گیا اور پروسیکیوشن کو علیحدہ کر دیا گیا. تو وہ جو PDSP سے, وہ ہمارا جو لا ہے, جیسے آپ امریکہ میں جائیں یا UK میں بھی جائیں کہیں بھی, تو آپ سنتے ہیں نا, میں نے تو وہاں جا کے عدالتیں خود بھی دیکھی ہیں, میں وزٹ پہ بھی گیا ہوں, مجھے امریکن گورنمنٹ نے 2-3 دفعہ بلایا ان چیزوں کے وزٹ کے لیے. تو ہم جا کے کورٹ میں بیٹھتے تھے, کوئی 20 لوگ آئے اس دن جس دن پکڑے گئے کرمنل کیس میں, ان میں سے وہ پہلی ڈیٹ پہ وہ کہتے تھے کہ اس میں سے 2 کو آپ روک لیں جس میں ہمیں ایویڈنس مل گئی ہے, 18 کو آپ چھوڑ دیں, ایویڈنس نہیں ملی. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں لا ایسا ہی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ اگر جو کیس آتے ہیں کورٹ میں تو اس کی اگر صرف جو ہے پروسیکیوٹر اس کو دیکھ لے کہ آیا یہ ایسا کیس ہے کہ اس کو آگے چلایا جا سکتا ہے کہ نہیں, اس میں کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے یا نہیں ہے, یا اس میں کوئی مٹیریل ایویڈنس ہے جس میں کہ اس بندے کو کنوکشن ہو سکتی ہے, تو وہ اگر نہیں ہے تو اس کو چاہیے, پہلے PDSP لکھتے تھے کہ یہ آپ اس کو چالان نہیں کریں ہر چیز کو. اچھا, اس کے بعد ایک اور لیئر ہے. وہ لیئر یہ ہے کہ جج جو ہوتا ہے, میجسٹریٹ ہو یا سیشن جج ہو, جب اس کے پاس چالان آتا ہے تو وہ بھی اس کو ایگزامن کر سکتا ہے. اس کو ایگزامن کر کے اس کی کاگنیزنس لے یا نہیں لے, اس کو ہوتا نہیں ہے, مطلب ہوتا نہیں, کرتا ہی نہیں, کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پھر وہ پہلے سوال پہ میں آتا ہوں جی, کہ آپ آئے پچھلی صدی میں, جی, بڑی امیدوں سے, نوجوان وکیل تھے آپ, انقلابی آپ کے خیالات تھے کہ میں تبدیلی لاؤں گا. اب بھی ہیں ماشاءاللہ, جوان تو اب بھی ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. نہیں, انقلابی خیالات اب بھی, لیکن وہ انقلاب آ کے نہیں دیا. اور ہوا یہ کہ جو آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ اس زمانے میں جو عدلیہ کی حالت تھی وہ اس سے مزید خراب ہو گئی. جی ہاں, یہ ہے بالکل, یہ بات بالکل. بہت بڑے بڑے رول ماڈل ان دنوں ہوا کرتے تھے, اب آپ کو رول ماڈل بھی نہیں ملتے ججوں میں بھی. میں نے تو دیکھو نا, میں نے کام کیا ہے جسٹس دورا پٹیل صاحب کے ساتھ, سفر بھی کیا, کام بھی کیا ہے, اور ان کے ساتھ ہیومن رائٹس کا کام بھی. اسی طرح فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے ساتھ بہت ہماری قربت رہی. پھر اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ رول ماڈل بن تھے, وہ اب وہ آپ کو رول ماڈل نہیں ملتے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نظام انحطاط کے شکار ہے, لیکن جو افراد ہیں, ججز ہیں, ان کی قسمت اچھی بن رہی ہے, وکلا جو ہے مزید امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں, ان کی جو ہے کوالٹی آف لائف بڑھ رہی ہے. تو یہ بھی تو کہہ نہیں ہے, یہ وہی والی صورتحال ہے کہ جو ہمارے سیاستدانوں میں ہوتی ہے کہ ملک کی حالت ابتر ہے, ملک کی معیشت خراب ہے, لیکن ان کی معیشت اچھی ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آپ بالکل صحیح اندازہ لگا رہے ہیں, کیونکہ جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے وہ ہماری جو سوسائٹی کی نیڈز ہیں اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا, اور اس کو کوئی ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور پولیٹیشین یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا میرا دشمن جو ہے وہ جوڈیشری ہے, کیونکہ وہ ان کے کاموں میں ہرڈلز ڈالتے ہیں ان کا, یہ اس طرح سے, کیونکہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ پھر فیک کیسز لے کر آتے ہیں, اور فیک کیسز پہ جیسے فیک نیوز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پہ لا بنایا پیکا انہوں نے, تو فیک کیسز پہ بھی بنائے نا.
کہ اگر کوئی فیک کیسز ہوتے ہیں, مگر وہ پیکا لا جو ہے وہ فیک نیوز پہ نہیں ہے, وہ باقی تو اوور آل کنٹرول کرنے کے لیے ہے, اس کے عزائم کچھ اور ہیں, سامنے تو بتا رہے ہیں نا یہ. تو فیک جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ہمارے پاس لا تو موجود ہے کہ جی کوئی فیک کیس داخل کرے, مثال کے طور پہ اگر غلط ایف آئی آر کاٹے گا اور وہ جھوٹی ایف آئی آر ہو تو اس کے خلاف پھر سیم کارروائی ہو سکتی ہے. اس کے خلاف ایف آئی آر کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. اچھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی 26ویں ترمیم آ رہی ہے اور مقصد یہ کہ جی انصاف کے معیار کو بہتر بنانا ہے, مگر اس میں ہم نے دیکھا کہ وکلا برادری تقسیم ہے. وہ کہتے ہیں 26ویں ترمیم سے تو کہتے ہیں عدلیہ کی آزادی خود مختاری ختم ہو گئی ہے, اور مطلب ایک چیزیں جو آپ نے کہا پسندیدہ لفظ ہے کہ نطاعت کی طرف جا رہی ہیں. کیا معاملہ ہے, اسے بہتر نہیں ہوا 26ویں ترمیم؟ اس پہ میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو ہے. جی, بات یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ 26ویں ترمیم سے بھی بہت نقصان ہو رہا ہے بھی, لیکن اس سے پہلے جو ایک اور ایکسٹریم تھا کہ چیف جسٹس صاحبان نے جو انت بنائی ہوئی تھی اپنے ایک شخصی ان کا جو ایک منوپلی تھی, اور جس طرح ججز کے اپوائنٹمنٹ ہو رہے تھے اور جس طرح بغیر اس کے وہ پارلیمنٹ کی چیزوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے, وہ ایک ایکسٹریم تھا اور یہ دوسرا ایکسٹریم ہے. یہ بھی وہی ایکسٹریم ہے. میں اس کو آئی ڈونٹ سپورٹ, آئی ایم اگینسٹ 26 امینڈمنٹ. توازن نہیں ہے, مطلب ہے دیکھیں کہیں بھی کوئی ایک ایسا راستہ نہیں اختیار کر رہے کہ جو ملکی لیول پہ انصاف کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہو. یہ دونوں الگ الگ ایکسٹریم ہیں. پہلے وہ اپنا راج کرتے رہے, انہوں نے ایکسٹریم کیا, اب وہ چیخ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا اوور پاور کیا تھرو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ رول ماڈل, میں نے بھی کہا کہ رول ماڈل ہوتے تھے, آج کیوں نہیں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے ہماری جو بار پالیٹکس تھی, بار پالیٹکس میں پولیٹیکل پارٹی نیچے ہوتی تھی اور بار پالیٹکس اوپر ہوتی تھی. مطلب جو لوگ پولیٹیکل لوگ بھی تھے نا کسی پارٹی سے, تو جب وہ بار کے لیڈر بن جاتے تھے, الیکٹ ہوتے تھے, تو ان کی ایتھکس یہ ہوتی تھی کہ وہ بار کے انٹرسٹ کو دیکھتے تھے, وہ جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کو دیکھتے تھے. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ بڑی پارٹی کا آدمی لیڈر ہو رہا ہو بار کا. ہاں, اب یہ ہوا کہ بار میں پولیٹیکل پارٹی اوپر آ گئی ہے اور بار اس کے نیچے آ گئی ہے. اب وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں. اب ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انہوں نے بار کو کنٹرول کر لیا ہوا, اور بار کی پالیٹکس پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 26 امینڈمنٹ میں آپ کو جب زیادہ تر لوگ نظر آئیں گے, آپ ناراض ہوں گے کہ میں کہوں کہ سیاسی جماعتیں ایک مسئلہ بن گئی ہیں, اوور پاور کر گئی, سیاسی جماعتیں مسئلہ بن گئی, مسئلہ بن گئی ہیں. اور مسئلہ اس لیے بنی ہے, حالانکہ مسئلہ بننا نہیں چاہیے تھا. اگر وہ رول آف لا کو اپوزیشن میں رہتے ہوئے فالو کرنا شروع کریں. تو مجھے عرض کریں نا, مجھے بتائیے کہ عدلیہ میں سیاسی جماعتیں مداخلت کرتی ہیں, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ پی آئی اے میں کرتی ہیں, بیڑا غرق ہو جاتے ہیں. ریلویز میں کرتی ہیں. تو مسئلہ تو پھر ہماری سیاسی جماعتیں ہیں بہت بڑا. وہ ہے مسئلہ ان کا, ان کی جو کوتا بینی, ان کی بدعنوانی, یہ سارا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں نا وہاں سارا ڈیفنس وہی ہوتا ہے, آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. آپ بات کریں, اگر میں مثال کے طور پہ 26 امینڈمنٹ پہ بات کروں اس کے خلاف, تو لوگ بولیں گے یہ پی ٹی آئی کا لگ رہا ہے, حالانکہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. میں تو ایک انڈیپینڈنٹ اپنی اپروچ کے تحت کہہ رہا ہوں کہ 26 امینڈمنٹ ٹھیک نہیں ہے, اور اس کو صحیح ہونا چاہیے, اور اس کو ختم ہونا ہے, کسی طرح بھی ختم ہونا ہے, کیونکہ اس سے پوری جوڈیشری کا پورا نظام درم برہم ہو گیا. تو دوسری طرف میں وہ بھی نہیں چاہتا کہ جو چیف جسٹس صاحبان نے جو اپنا جو حال کیا ہوا تھا جوڈیشری کا, جو حال کیا ہوا تھا, جس طرح سے انہوں نے بھرتیاں کی ہیں اور جو سارے آرڈرز کیے ہیں, جس طرح کے فیصلے کیے. آپ جو بھرتیوں کی بات کر رہے ہیں, تو بھرتیوں کا نظام اب بھی ہمارا کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے. آئیڈیل اور زیادہ خراب ہے, اور زیادہ خراب ہو گیا, کیونکہ ہم نے جو سنا کہ بھئی یا تو سیاسی جماعت کی ریکمنڈیشن ہو جو حکمراں جماعت ہے, یا پھر جو بڑے بڑے وکیل ہیں, آپ جیسے آپ کسی کے کہہ دیں گے کہ بھئی سڑکے کو بنا دو, ایسا ہی ہے, یہی ہوتا ہے. تو میرٹ کوئی امتحان, کوئی مطلب کچھ نہیں, سی ایس پی افسر بنتا ہے, کارپوریٹ کے اندر انٹرویو ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے نا ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم اس کو کہتے ہیں سپیریئر کورٹس. جی ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جو جج جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہے, ان کو کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کسی اورینٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں سنا کہ پاکستان میں ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججز کی کوئی ٹریننگ یا اورینٹیشن ہوئی ہو اور وہ اس میں بیٹھے ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ ریجنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک پہلے یو این کا جو ہوتا تھا, ہیومن رائٹس کا کمشنریٹ ہوتا تھا, اس کی ہیڈ ہوتی تھی میری رابنسن. میری رابنسن شی واز اے پریزیڈنٹ آف آئرلینڈ, اور اس نے وہ چھوڑ کے وہ یو این کی ہیومن رائٹس کی جو کمشنریٹ تھی اس کی وہ کمشنر بنی.
انہوں نے پوری دنیا میں ریجنز میں سپیریئر کورٹ کے ججز کو 4 ایشوز پہ ٹریننگ دینا شروع کی. انہوں نے ہیلتھ پہ, لیبر پہ, ایجوکیشن پہ اور ہاؤسنگ پہ. یہ 4 ایشوز تھے جن پہ انہوں نے, میں اس ایک ٹریننگ میں ایز اے آبزرور دہلی گیا تھا. جسٹس پی این بھگوتی ان کے ایڈوائزر بھی تھے, میں ان کے ساتھ بہت لنک رہتا تھا, جو چیف جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے اور سپریم کورٹ کے انڈیا کے, جنہوں نے پبلک انویسٹیگیشن شروع کی, جسٹس پی این بھگوتی. ان کو میں پاکستان بھی لایا تھا, ان کو پاکستان میں لا کے میں نے یہاں ان سے بھی اسپیچز کروائی تھیں. وہ جسٹس ناصر زاہد صاحب جب چیف جسٹس ہوا کرتے تھے, پرانی بات ہے. تو میں اس ٹریننگ میں گیا تھا جہاں پہ سری لنکا کے, بھوٹان, نیپال, انڈیا اور بنگلہ دیش, لیکن پاکستان سے کوئی جج نہیں کیا. پاکستان سے کوئی جج نہیں کیا یا ان کو الاؤ نہیں کیا گیا. تو یہ دنیا میں کانفرنسز اٹینڈ کرنے جاتے ہیں ہمارے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز, لیکن ایسی ٹریننگز. یہ تو فنڈامنٹل ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم مطلب بھرتی کے نظام غلط ہے ہمارا, اپوائنٹمنٹ کا غلط ہے, اس میں کوئی عوام دوستی کا بالکل کہتے ہیں نا شائبہ بھی نہیں ہے, شائبہ بھی نہیں ہے نا. اور وہ جو جلد اور فوری انصاف کا آپ نعرہ لگاتے تھے پچھلی صدی میں, وہ نعرہ آج اور زیادہ مہنگا ہو گیا. بالکل مہنگا ہو گیا. اب میں آپ سے بات کروں کہ جو مہنگا ہونے کے علاوہ بار کو تقسیم کرنے کے لیے ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے. ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ بار کی طاقت کو توڑے, کیونکہ بار کبھی 90% صحیح ہوتی ہے, کبھی 10% غلط بھی ہوتی ہے. لیکن بار کی جو سیاست ہے ہماری, اور بار نے جتنا اپنا ایک مقام بنایا تھا پہلے اور جس پہ ابھی بھی لوگ فخر کرتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ بار کی سیاست کو توڑنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹس میں بانٹنے کی کوشش کی کہ باریں ٹوٹ جائیں اور ان کا زور ٹوٹے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ جو موومنٹ چلی, جو وہ اچھی یا بری, بعد میں اس کے نتائج جو بھی نکلے, افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں جب ججوں کو نکالا تھا, تو یہ کوئی موومنٹ افتخار چودھری صاحب کے لیے نہیں تھی, وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے تھی کہ آپ نے اتنے جج فارغ کر دیے. مگر اس کا جو پھل نکلا وہ بہت غلط نکلا, بہت تلخ نکلا. اس کے طریقہ کار غلط نکلے, وہ ہم نے ایسیس نہیں کیا. اس میں بھی بہت سارے انہی لوگوں کو بینیفٹ ملا جو فور فرنٹ پہ تھے, جنہوں نے اپنا بہت فائدہ اٹھایا, اور باقی لوگوں کو انہوں نے اور تقسیم کر دیا اور لوگ ختم ہو گئے. لوگوں کو نفرت ہو گئی کہ بھائی اس طرح کی موومنٹ سے, جس سے کہ آپ کو جوڈیشری کہ آپ ایک چیز کو ہٹا کے جو اس کی جگہ چیز دوسری لا رہے ہیں, اگر اس سے خراب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ کی جدوجہد غلط ہو گئی. یہ کرتے یہ جو ثاقب نثار اور گلزار صاحب اور ان تک جو پہنچا اور جو کچھ انہوں نے کیا جوڈیشری کے ساتھ, تو یہ ہسٹری میں اچھے ناموں سے نہیں دیکھے جائیں گے. تو اچھا یہ بتائیے کہ مطلب فوجی عدالتوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے جو اس کی توثیق کر دی ہے, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں, اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے, اور پہلے بھی ہمارا ہم نے آپ کو پتہ ہے ایک زمانہ ایسا بھی تھا, میں نے دیکھا ضیاء الحق کے زمانے میں جب ہم جدوجہد کر رہے تھے, تو ایک بریگیڈیئر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ ہائی کورٹ میں ہی بیٹھتا تھا. یہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو سارے وقت کے ساتھ, چونکہ ہم لوگ دوہرا رہے ہیں نا اپنے آپ کو, کیونکہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہمارے یہاں نہیں ہوئی, اور انسٹیٹیوشن کو توڑنے کے لیے پولیٹیکل جو کلاؤٹ ہے, جو وہ بھی یہی کوشش کرتا رہتا ہے کہ انسٹیٹیوشن بننے نہ پائے. وہ سوائے ایک انسٹیٹیوشن کے, آپ کو پتہ ہے جو سب سے مضبوط ہے, وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں, اور کسی انسٹیٹیوشن کو آپ کے سامنے اتنے ایویڈنسز آ رہے ہیں کہ کس طرح آ کے انٹرفیئر کرتے ہیں, ججز کو کہتے ہیں آپ یہ کریں, اور وہ کچھ بتاتے ہیں, کچھ ایک کا دکا کوئی مجاہد نکل آئے تو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, ادروائز تو سب کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے ریڈ کارپیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے تنخواہ جو ہے پرائم منسٹر سے زیادہ ہے ہائی کورٹ کے جج کی. ہائی کورٹ کی جج کی تنخواہ پرائم منسٹر سے زیادہ ہے. کاش میرا یہ میری خواہش ہے کہ کبھی ہائی کورٹ کے جج کو جو فیسلٹیز ملتی ہیں تنخواہ کے علاوہ, ان کو جو گاڑیاں, ان کو جو سرونٹس اور باقی پیکج جو ان کا ہوتا ہے, اور جو ان کو پینشن بعد میں ملتی ہے, ان سارے چیزوں کو اسیس کریں, اور آپ یہ دکھائیں کہ ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے. آؤٹ پٹ پتہ چلے کہ آؤٹ پٹ ہے کیا. جو آپ اتنی اہم باتیں بتا رہے ہیں, یہ ہماری سیاسی جماعتیں, خیر ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ ہے, کسی لیول پہ ہماری یہ ڈسکورس بھی نہیں ہے کہ ہماری یہ ریفارم ہونا چاہیے, ہماری یہ مطلب چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ کسی سیاسی جماعت کو فائدہ ہو, بلکہ عام آدمی کو فائدہ ہو کہ 10 سال میں کیس نہ ہونا. ایک جینوئن کیس ہے, آپ 2 پیشی میں جائیں اور ہو کر آ جائیں. لائبل ڈیفیمیشن کا کیس ہے, میں نے آپ کو دکھ پہنچایا, آپ جائیں کہ بھائی عامر ضیاء نے جھوٹا الزام لگایا, آپ کو فوراً انصاف مل جائے. تو کسی لیول پہ نہیں ہو رہا, بات ہی نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتاؤں 1991 کی بات ہے, یو ایس گورنمنٹ نے 10 لوگوں کو پوری دنیا سے انوائٹ کیا تھا. میں پاکستان سے تھا, اور اس میں باقی جج بھی تھے, پوری دنیا کے 10 لوگ تھے. تو وہ ہمیں شکاگو میں ایک دفعہ وزٹ کر رہے تھے,
تو میں نے ان سے پوچھا، ان دونوں 91 کی بات کر، میں نے پوچھا آپ کے پاس کتنے وکیل ہیں شکاگو میں؟ شکاگو کی آبادی تھی 60 لاکھ اس وقت، 60 لاکھ، اور ہماری آبادی اس وقت 1.5 کروڑ تھی 91 میں. میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے وکیل ہیں؟ انہوں نے کہا 30,000 وکیل ہیں اور وہ سب ایکٹیو ہیں. ہمارے اس وقت ہماری بار میں 8,000 وکیل رجسٹرڈ تھے، جس میں سے 3,000 یا 4,000 وکالت کرتے تھے. اچھا. تو میں نے کہا یہ کیوں فرق ہے؟ کیونکہ وہاں ہر کام پہ لیٹیگیشن ہے. ہاں رول آف لا ہے نا. آپ نے ذرا کسی ہمسائے کا اگر گارڈن کو نقصان پہنچ دیا تو وہ جا کے اپلیکیشن دے دے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو کمپنسیشن بھی ملے گا. تو یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جب تک کہ سر سے گزر نہ جائے. جو باتوں میں وہ بات رہ گئی فوجی عدالتوں والی، جی جی، کہ اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ عدلیہ بھی تقسیم ہمیں نظر آئی اور وکلا بھی تقسیم نظر آئے نا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ماضی میں ہماری نہیں، وکلا تقسیم تو نہیں ہے. وکلا تو آئی تھنک کبھی بھی فوجی عدالتوں کو سپورٹ نہیں کریں گے. نہیں، کیوں کریں گے؟ کوئی دھڑا بھی نہیں کر رہا. نہیں، دیکھیں نا بات یہ ہے، جو حکومت کے ساتھ جو وکلا ہے وہ تو کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں جن کا جو کام ہے ان کو کرنا چاہیے نا. مجھے جو کرائم ہوا ہے اس سے تو مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو جس کا کام ہوتا ہے وہی کرتا ہے. اور یہ آپ فوج کا اپنا ایک نظام ہے فوجیوں کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے اس حد تک، جج ایڈوکیٹ جنرل تک. لیکن آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری عدالتیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سندھ میں کب سے جو ہے رینجرز قائم ہیں اور پولیس کو آپ اپ گریڈ نہیں کر رہے، رینجرز کو آپ خرچے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آلٹرنیٹ لا رہے ہیں نا. آلٹرنیٹ ہو نہیں سکتا. بات یہ کہ آلٹرنیٹ رینجرز کانٹ بی، رینجرز کین بی فار دا ٹائم بینگ کین ہیلپ. وہی ان کا خیال بھی تھا، تصور یہی تھا، وہ ماشاءاللہ مستقل ہو گئے. وہ مستقل ہو گئے. تو بات یہی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جس کا کام ہے اسی کو ساجے گا. لیکن ایک جو آرگیومنٹ آتا ہے، کاؤنٹر آرگیومنٹ، کہ جی ہماری عدالتیں جب سزا نہیں دے پاتی، اور وہ جو یاد ہے آپ کو دہشت گردی کے خلاف جب ہوا تھا اور کورٹس نے پھر سزائیں دینا شروع کی تھی کہ وہ جج کو ڈرا دیتا ہے دہشت گرد، وہ گواہ کو ڈرا دیتا ہے، وہ آپ کے وکیل کو ڈرا دیتے ہیں، تو پھر تو مطلب ہے کہ فوجی عدالتیں سزا دیتی ہیں. نہیں، وہ دیکھیں اس کے لیے آپ کو میرا جو خیال ہے کہ اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے. آپ پولیٹیکل ول اور کاسٹ چاہیے. تو یہ جو ٹیررزم ہوتا ہے ان کو اگر سزائیں دینی ہیں آپ کو یہی لوگ، یہی جج بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں اگر اس کو یقین ہو کہ وہ سیف ہے اور وہ انونیمس ہے. کئی چیزیں دیکھیں پوری دنیا میں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں انونیمس ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ویڈیو لنک کی سہولتیں آ گئیں. آپ کو کہیں اس کو کیری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ عدالتوں میں، یہ جو ہمارے ہاں عدالتیں، یہ عدالتیں تھوڑی ہیں. یہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا لوگوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، کہ یہ جو ہم سٹی کورٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ عدالت ہے. عدالت تو ہے ہی نہیں وہاں، تو نظام ہی نہیں ہے بالکل. کوئی مجھے جانے کے جب بھی اتفاق ہوا سٹی کورٹ میں تو پتہ تو بہت زیادہ بھیڑ ہے. جی ہاں. اور مطلب کہتے ہیں نا کہ انارکی والی سچویشن ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کوئی سہولتیں نہیں ہیں. اور اس میں مجھے یاد آیا، میں سے پہلے کہ آگے بڑھوں، کہ آپ نے ایک مقدمہ کر رکھا ہے کہ وہاں پہ مطلب ہے کچھ کیمرے سنا کام نہیں کر رہے ہیں، جو واک تھرو گیٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہاں اس سب چیزوں کا ہے نا کہ وہاں سیفٹی از این ایشو. وہاں پہ مطلب ہے میں جو دیکھتا ہوں رش ہے کہ عدالت کے اندر مطلب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. وہ ہے نا مثال کے تھال پھینکیں تو سر ہی سر جائے، تو وہاں پر صادق آتی اتنا رش ہوتا ہے. تو یہ کیا علاج ہے اس کا؟ دیکھیں بھائی اتنا بڑا شہر ہے، ایک سٹی کورٹ ہے آپ کی، دیکھیں اتنے سالوں، اور آپ کا وہ مقدمہ ہے کیا؟ آپ کیا وہ کر رہے ہیں، اپیل کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جو ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے وہ میں نے یہ کی ہے کہ جو ہمارا جو کراچی کا سٹی کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ، جس میں 4 ڈسٹرکٹ کی عدالتیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ نہیں ہے. ایکسیس ٹو جسٹس میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو میں نے چیلنج کیا ہے، اور اس کو کورٹ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو لیا ہے. اور ابھی پہلی دفعہ میں بار میں دیکھیں نا سالوں سے ہوں، 3 ڈیکیڈ سے بھی زیادہ ہو گیا مجھے پروفیشن میں، تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ بار کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئی ہو کسی سارے اسٹیک ہولڈرز کو. تو اس میری پٹیشن کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ سب کو لے کر آئیں ایک ٹیبل پہ. تو کورٹ نے کہا کہ فوکل پوائنٹس بنائیں، اور جو امپورٹنٹ لوگ ہیں اس میں رسپونڈنٹس ہیں ان کو فوکل پرسن بنائیں. تو اس میں سے انہوں نے چیف سیکرٹری، میئر کراچی، اور رجسٹرار ہائی کورٹ جو بہت مین ہے، اور چوتھا جو ہے انہوں نے اس کو چیف سیکرٹری، میئر کراچی اور آئی جی پولیس، ان کو انہوں نے کہا، اور 3 بارز، سندھ ہائی کورٹ بار، کراچی بار اور سندھ بار کونسل جو ریگولیٹری باڈی ہے، ان کو انہوں نے ایک ٹیبل پہ بٹھایا. اور میں بھی ادھر بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ اختر حسین صاحب میرے کاؤنسل ہیں جو سینئر، وہ بھی بیٹھے. ہم نے وہ میٹنگیں کی ہیں، کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا
کہ ہم عدالتوں کے معاملات کو اس کے بہتر بنانے کے لیے اتنے لوگ کٹھے بیٹھے ہوں. کورٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ شارٹ ٹرم جو پہلے میجرز ہیں وہ لا کے بتائیں. کب تک ہم امید کریں وہ شارٹ ٹرم میجرز آپ کیا دیں گے؟ اور میری پٹیشن میں 2 مین کام ہیں جو میں نے پلیز ہیں. ایک پلی یہ ہے کہ کراچی نیڈز 1 جوڈیشل کمپلیکس. کسی ایک جگہ پہ ساری عدالتیں وہیں ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ لاہور میں یہ تجربہ انہوں نے کیا تھا کہ تحصیل لیول پہ لے گئے تو اس سے کیا ہوا کہ وکیلوں نے اپنے چیمبرز 4 جگہوں پہ بنا دیے, 4 ایریاز میں بنائے اور وہاں اپنے جونیئرز کو بٹھا دیا. اب کیس اگر میں نے کوئی بھیجا لاہور میں تو اگر آپ سینئر وکیل ہیں اور آپ کے 4-5 جو جونیئرز ہیں وہ کہتے ہیں یار میں ادھر تو جا نہیں سکتا, تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دے دیں, میں اپنے جونیئر کو دوں گا. تو کوالٹی نیچے آ گئی اور چونکہ 4 آفس میں چلا رہا ہوں تو کاسٹ اوپر چلی گئی. ٹھیک ہے نا. تو وہ اب انہوں نے ریئلائز کیا ہے اور ابھی جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی نیلم صاحبہ, انہوں نے اناؤنس کیا ایک تقریب میں کہ ہم لاہور میں 1 جوڈیشل کمپلیکس بنا رہے ہیں. اور تارڑ صاحب جو وزیر ہیں اس وقت, جو ہمارے ساتھ بار کونسل میں بھی رہے, سندھ بار پاکستان بار کونسل میں, تو وہ انہوں نے بھی, میں نے ان کی بھی سلائیڈ دیکھی, انہوں نے کہا کہ لاہور میں ہم, کیونکہ وہ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں زیادہ, تو انہوں نے کہا لاہور میں 1 ہی جوڈیشل کمپلیکس ہوگا. لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہو رہی. سالوں سے لوگوں کا مطالبہ ہے باروں کا ملیک میں کورٹ الگ ہے اور وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں کہ بھائی ان کی طاقت کو توڑو, بجائے اس کے یہ دیکھیں کہ یہی طاقت ان کے کام آ سکتی ہے. تو وہ بجائے اس کو دیکھنے کے پولیٹیکل, ایک تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ حکومت یا سیاسی جماعت اپنے خلاف کیوں سمجھتی ہے. جی ہاں, بات تو یہ نا کہ بھائی اگر انصاف کا وہ ہے نا کہ انصاف ملنا چاہیے, تو ایک عام آدمی کو انصاف ملے, کراچی والے کو یا سندھ سے کوئی آتے ہیں. اچھا دیکھیں نا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں عامر, اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ سرجانی ٹاؤن میں رہتا ہے اور وہ کام کرتا ہے ڈاکے یارڈ میں, تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا سرجانی کا ہی کیس ہو, کہ سرجانی میں اس کو, وہ اپنے گھر کے پاس رہتا ہے تو اس کو تو ڈاکے یارڈ آنا پڑے گا اگر آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے. تو ایک جگہ ہونے سے کوالٹی بھی مینٹین ہوگی, آپ کنٹرول بھی پراپرلی کر سکتے ہیں, مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں ججز کی. کیونکہ جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس ایک ادارہ ایسا ہے, ممبر انسپیکشن ٹیم کہلاتا ہے, MIT 1, MIT 2. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مانیٹر کرے ججوں کے سارے کاموں کو. آئی وش کہ وہ اپنا کام کریں. ایک زمانے میں ہم کسی, اگر ساحل کو کوئی مشکل ہوتی تھی کسی جج سے کہ وہ پیسے مانگ رہا ہے یا کوئی اس طرح کا مل گیا ہے کسی سے, تو ہم کہتے تھے بھائی جا کے درخواست دے آؤ MIT میں. تو MIT کے ذریعے ان کو ڈر رہتا تھا. ابھی تو کسی کو ڈر نہیں ہے, اب تو کھلے عام ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کرپشن کا بازار گرم ہے. چلیں لیٹس سی کہ جی کتنے دن لگتے ہیں آپ کے اس کیس کو نمٹتے نہیں, لیکن یہ اس میں دوسری جو ہماری استدعا ہے نا, اس میں دوسری استدعا یہ ہے کہ جو کورٹیں آلریڈی موجود ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ڈربے ہیں. وہ ادھر کوئی سہولت موجود نہیں ہے, نہ لفٹیں ہیں اوپر چڑھنے کے لیے, وکیل نہیں چڑھ سکتے, سائل نہیں چڑھ سکتے. اسی طرح ججوں کے لیے مسائل ہیں, تو پیچھے واش روم نہیں ہے آپ کے, کچھ بھی نہیں, پانی نہیں ہے پینے کا, واش روم نہیں ہے. تو ہم نے کہا بھائی اس کو آپ مینٹین کرو, آپ اس کو ریفربش کرو. پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, وہ سب ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے. وہ سارا کے جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنائیں, اور جو بڑا ہمارے بچے دیکھیں گے وہ ہم تو نہیں دیکھ سکیں گے, لیکن وہ خواب ہے کہ ایک جو ہے نا وہ جوڈیشل کمپلیکس ہو. چلے اچھا خواب ہے. لیکن اب میں ایک اور موضوع پہ آتا ہوں کہ آپ کا بڑا پائنیئر میں سمجھتا ہوں کہ کردار تھا خواتین قیدیوں کے حوالے سے, جو مجھے یاد ہے آپ سے میری پہلی بار جب 1991 92 93 میں ملاقات ہوا کرتی تھی. بچوں کے حوالے سے آپ نے بہت کام کیے جو قیدی تھے. اس پہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے افراد کی مدد کی ہوگی, بے شمار افراد ہوں گے, خواتین ہوں گی, بچے ہوں گے, لیکن کیا نظام میں کوئی بہتری آئی کہ نظام وہی ہے؟ ان کے ساتھ جو ایشوز ہوا کرتے تھے اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں اس میں اس کو دو اس میں لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر جیل میں تھا تو میری ایک جیل میں 4 دفعہ گیا ہوں ماشاء اللہ. ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر 3 دفعہ گیا ہوں ضیاء کے زمانے میں, اور پھر ایز اے لائر بھی میں 1 دفعہ گیا, اور اس میں ہم کوئی 12 لوگ تھے, اور میں اور فاروق امید نائک اور حفیظ لاکھو صاحب بہت سینئر وکیل تھے, وہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت کراچی بار کے. ہم تینوں ایک سیل میں 3.5 مہینے رہے, ایک سیل میں 3.5. ان دونوں رشید رضوی صاحب بھی, اختر حسین, یہ سب ہم لوگ, عاقل لودھی پرانے دوست ہمارے سارے, وہ اس وقت ہم 12 لوگ جیل میں تھے جو ہم نے مارشل لاء کے خلاف جلوس نکالا تھا, تو ہمیں وہ پکڑ کے لے گئے تھے ایز اے لائر بھی. تو اس وقت میں جب قیدیوں کی حالت دیکھتا تھا تو میرا کمٹمنٹ یہ ہوتا تھا کہ میں نکل کے اگر وکیل بنوں گا تو ان کی خدمت کروں گا, کیونکہ مجھے جو جیل جو ہے وہ عقوبت خانے اس وقت نظر آتے تھے, اب تو اس سے بھی بدتر ہو گئے.
ٹھیک ہے نا, میں آپ کو جیلوں کی بات بتا رہا ہوں. جیلیں ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کو آپ کو ایکسکلوسیو پروگرام کرنا چاہیے کہ ہمارا جو جیل کا سسٹم ہے اس کو ہماری عدلیہ یا جوڈیشل کمیشن یا چیف جسٹس وہ اس کو اپنے سسٹم کا پارٹ کیوں نہیں سمجھتے. وہ نہیں سمجھتے. ہمیشہ بات ہوتی ہے تو بھائی کورٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو پیسے منگا لو, ہائی کورٹ میں بڑی فینسی قسم کی بلڈنگیں بنا دو. ایک جو ہمارے یہاں مطلب ہے جو کہتے ہیں سطحی سی بات ہے غالباً کہ بھئی جیل میں مجرم جا رہا ہے جی کہ جس نے کوئی ہینیس کرائم کمٹ کیا ہے, جس نے کوئی ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, تو اس کو 5 ستارہ قسم کی سہولتیں دینی چاہیے. ایک سوال ہے بھئی کچھ تو سزا کا ہوگا نا کہ تکلیف میں رکھے اس کو, کوئی چکی وکی نہیں. وہ تو دیکھیں میں وہ بات کروں کہ چکی کی بات ہے نا, وہ کانویکٹس کے جیل کا وہ کانویکٹس کے لیے ہوتی ہے. وہ کانویکٹس کے لیے جو انڈر ٹرائل ہے نا, وہ تو ہمارا لا کہتا ہے کہ انٹل پروون گلٹی دے آر انوسینٹ. میں تو جیل کی بات کر رہا ہوں. جیل میں تو میں وہ سارے جیل میں نہیں, میجورٹی جو جیل میں ہے وہ انڈر ٹرائل ہے. اچھا اوکے. آپ کے پاس 10% بھی نہیں ہے کانوکٹس جیلوں کے اندر, سارے انڈر ٹرائل ہیں. تو انڈر ٹرائل کو تو آپ ظلم کا شکار نہیں بنا سکتے جب تک اس کو سزا نہ ہو. تو سزا ایک جو آپ نے بات کیا, میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا. بات یہ ہے کہ وہاں میں نے محسوس کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ میں ان کو ہیلپ آؤٹ کروں. تو میں نے پوری دنیا میں دیکھتا رہا کہ کہاں ٹریننگ ہونی چاہیے ایسی. تو میں نے جو سب سے پہلے مجھے ایک اسکالرشپ ملا, میں گیا ہالینڈ, اور ہالینڈ میں نے ایک جو ہے نا کورس کیا جا کے جو سوشل جسٹس کے حوالے سے تھا ہیگ میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں پھر ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے ایسی ایکسٹریم جگہ پہ جانا ہے کہ جہاں پہ واقعی پتہ چلے کہ لائرز کا بہت بڑا رول آتا ہے. تو وہ میں نے پھر چوز کیا. اس زمانے میں مارکوس فلپائن میں کوئی 7 لائرز کو مرڈر کر چکا تھا جو بہت ایکٹیو تھے, اپنا ایک رول پلے کرتے تھے. تو دے ور مائی لائک رول ماڈلس کہ مجھے وہ کام کرنا ہے کہ جو اس کے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہو. اور میں زیادہ تر اسی میں ہم نے آنکھ کھولی تھی ضیاء کے زمانے میں. تو میں وہاں گیا, ٹریننگ کی میں نے. تو وہاں سے میں جو چیزیں لے کر آیا, تو پاکستان میں پہلی دفعہ لیگل ایڈ کا کانسیپٹ وہ میں نے شروع کیا تھا. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اچھا لیگل ایڈ ایک ہوتی ہے, اب آپ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی, آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس کوئی آیا دوائی لینے, تو آپ نے اس کو بس ایک سطحی سی دوائی لکھ کے دے دی. ایک ہوتا ہے کہ کہتا ہے یار یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیزیز ہے ایسی کہ اس کو ذرا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے ڈیولپمنٹل لیگل ایڈ کی ہے. میں نے یہ جو لوگوں کو سلانے والی لیگل ایڈ, میں نے ایکٹیویزم کیا ہے اس کے ساتھ, میں نے اس کی ایڈوکیسی کی جی. تو اس میں ہم نے اتنا کیا کہ پوری دنیا میں مجھے پذیرائی ملی. میں دنیا کے 72 ملکوں میں گیا ہوں, اور کئی ملکوں میں 50 دفعہ گیا ہوں اسی کام کی وجہ سے. میں یو این کے ساتھ بھی کام کرتا رہا. وہ سوال میرا پھر رہ گیا جی کہ حالات جو خواتین قیدیوں کی, اب دیکھیں اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ کافی ساری ڈیولپمنٹ ہے. وہ جو ایریا ہے نا جس میں ہمارے بہت سارے جو ہے نا آنگ سنگ ہیروز اور ہیروئنز بھی ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک وائلنس پہ یا ریپ پہ یا باقی چیزوں پہ کام کیا, جو عورتوں ٹریفکنگ پہ, ان پہ جو ہم نے کام کیا, اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو حدود آرڈیننس جیسے ضیاء کے زمانے میں آیا تو اس کو انہوں نے ہٹایا, ختم تو نہیں کیا, لیکن اس کی وہ پاور ختم ہو گئی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک لائن بن گئی ہے کہ لاز آ گئے, چائلڈ میرج پہ لا آ گئے, پھر ڈومیسٹک وائلنس پہ آ گیا, اس پہ سائبر کرائم پہ آپ دیکھیں ہراسمنٹ کے لاز ہیں, ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, جو مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہراسمنٹ آف ویمن جو ورک پلیس کا ہے وہ سب سے پہلے وہ لا ہم نے بنایا تھا, اور ہم نے شروع کیا تھا اس کو 2001 میں, اور 2010 میں وہ پاس. کچھ سماجی رویے بھی تبدیل ہوئے ہیں یا کافی ساری خواتین کے ایشوز وہی ہیں ابھی تک؟ کافی چیزیں ہیں. دیکھیں چونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک تو غربت بہت ہے, جو سب سے بڑا جہالت ہے, تعلیم ہے ہی نہیں. تو یہ لاز پریکٹیکلی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے شیلف میں رکھے ہوئے, یہ عمل اس پہ نہیں ہو رہا, اور گورنمنٹ بھی اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کرائسس میں ہوتے ہیں, کبھی ٹیررزم کے کرائسس میں. میں ایشوز دیکھتا ہوں کہ ٹریفکنگ اسی طرح کا مسئلہ ہے, غیرت کے نام پہ قتل ہے. نہیں, ٹریفکنگ اس طرح نہیں ہے, اس کے طریقے چینج ہو گئے, ہو رہی ہے نا مطلب نہیں. لیکن ایک زمانے میں آپ کو بتاؤں عامر صاحب, میں جب یہ ٹریفکنگ کے کیسز کرتا تھا تو میں جیل جاتا تھا تو مجھے ساری بنگالی عورتیں ملتی تھیں, اور وہ پتہ چلتا تھا کہ ان کو 50 اور 100 کی شکل میں ریوڑ کی طرح
ان کو جو ہے نا کلکتہ سے انڈیا کے بارڈر سے کراس کر کے پاکستان میں لے کر آتے تھے. جو اچھی شکل و صورت والی لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو وہاں انڈین فوجی بھی اور ہمارے بھی یہ لوگ روک لیتے تھے اور باقیوں کو جانے دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا ہوتا تھا. تو وہ وائسز ہم نے جب ریز کی, مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ بنگلہ دیش گیا, میں ویسے ہی گزر رہا تھا, میں جا رہا تھا کسی کانفرنس میں نیپال, تو میں وہاں ڈھاکہ پریس کلب میں جا کے میں نے پریس کانفرنس کی. تو میں نے 92 میں پہلی دفعہ, نہیں 91 میں پہلی دفعہ BBC چینل 4 نے میرے ساتھ مل کے ایک فلم بنائی جس کا نام تھا دی فلیش ٹریڈ. اچھا. وہ بنگالی ویمن پہ تھی. بنگالی. اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا ان بنگالیوں میں جو عورتیں آتی تھیں ان میں میجورٹی برمیز تھی. وہ بھی اسی طرح ان کی اوریجن ہے. ایکچولی تو ان کا اوریجن وہ وہیں مسئلہ سے حل ہوا, ٹھیک ہے نا. وہ حل نہیں ہوا اس طرح سے, لیکن ان کے طریقے بدل گئے. وہ اب وہ اس طرح نہیں ہوتی ٹریفکنگ. اچھا. البتہ ہیومن ٹریفکنگ بڑھ گئی ہے. ہیومن ٹریفکنگ فار جاب, فار اکنامک پرپز, یہ سارے وہ لوگ ہیں. اور اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو غربت ختم کرنی پڑے گی, آپ کو لوگوں کو معیشت اپنی ٹھیک کرنی ہے, ساری چیزیں کرنی ہوگی. رول آف لا ہونا چاہیے. غیرت کے نام پہ قتل, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ مجھے یاد ہے میں خود پروفیشن میں آیا تھا تو بڑی نفیسہ شاہ اسٹوری کرتی تھی, کاروکاری پہ اسٹوری اور فلاں. اب بھی مسئلہ ہے, اب بھی اور اب بھی ویسے ہی ہے. اب بھی وہ بھول گئی ہیں اس کو, وہ اب بھول گئی ہیں اس کو. نہیں اٹھاتی رہتی ہے. نہیں اٹھانے سے نہیں ہوتا ہے, ابھی تو وہ پاور میں ہے, پاور میں. خیر وہ فیڈرل میں بھی. اور مجھے یاد ہے پہلی ان کی بڑی میجر نیوز لائن کی وہ بھول گئی ہیں, وہ والا نہیں ہے معاملہ, اب وہ اور کچھ ہے. اچھا. تو اب یہ ایشو بھی تبدیل نہیں ہوا, مطلب وہی ایشو ہے, نہیں ہے, وہی غم ہے. تبدیل ہوا ہے کسی حد تک, لیکن اب بھی وہ چیزیں موجود ہیں کیونکہ مائنڈ سیٹ ہے نا. آپ مائنڈ سیٹ کو میرا کیسے سوال صحیح یہ کریں کہ لوگ کہتے ہیں جب آپ قصاص اور دید کا ابیوز ہوتا ہے ان قوانین کا, کہ ایک رشتہ دار قتل کرتا ہے دوسرا جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے, تو پھر آپ انکریج کرتے ہو نا اس چیز کو. بالکل صحیح ہے. اور اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر پیسے والے ہیں تو وہ لوگوں پہ انفلوئنس کر کے چھڑا لیتا ہے. ہم نے بڑے شاروخ جتوئی کے کیس سے لے کر آپ گنتے چلے جائیں, ایسے تعداد کیسز. دیکھیں میں نے ابھی ریسنٹلی مجھے ایک بہت اچھی بات لگی, بہت پازیٹیو بات لگی. ہمارے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہیں یا افریدی صاحب, میں اخبار میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے دیا کہ ہم جو پاکستان لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے جو انڈر سپریم کورٹ آتا ہے, اس کو نارملی انہوں نے کیا کیا, اس کے پاس بہت بڑا فنڈ ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ سابق ججز کو بٹھا کے, اور وہ ایک سال کے لیے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک کوئی ریولوشنری کام وہاں نہیں ہو رہا. تو میں نے پہلی دفعہ سنا کہ کسی چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ٹیلنٹڈ لائرس کو جو اس کام کو جانتے ہو ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے, وچ از ویری پازیٹیو. کہ بھائی پاکستان لا اینڈ جسٹس کمیشن کے تھرو آپ بہت سارے لوگوں کو لیگل ایڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں. میں جب پاکستان بار کونسل کا ممبر تھا 2014 میں, ہماری ایک میٹنگ تھی, میں 2010 سے 15 تک تھا پاکستان بار کا جو سب سے ہائیسٹ باڈی ہے. تو ہم گئے پرائم منسٹر ہاؤس میں ملنے کے لیے, تو میرے باقی جو ممبران تھے وہ اپنی اپنی شناخت بتا رہے تھے کہ ہم آپ سے فلانی جگہ ملے تھے, آپ سے ہمارا یہ تعلق ہے. میری تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی ان سے. تو میں نے کھڑے ہو کے ان سے بات کی, اور اس وقت ان کے بہت سارے لوگ اور بھی موجود تھے. انہوں نے جو سرمن دیا ہمیں پہلے, تو میں نے کہا جی آپ کے سرمن میں سوائے ایک لیپ ٹاپ کے اور مجھے کوئی آپ نے سوشل جسٹس پہ بات نہیں کی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ, یہ میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں, صرف ان کو نہیں دیا تھا, کہ آپ ہمیشہ خاکی وردی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کبھی کالی وردی کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ کریں صحیح طرح سے. ہمارے بہت سارے ینگ لوگ اس وقت ٹاؤٹزم کرنے پہ مجبور ہیں کورٹوں میں, کیونکہ اتنے کیس جو ہے نا. میں نے کہا کہ یہ جو بے نظیر جو پروگرام ہے آپ کا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کون سے ڈسٹرکٹ جو ہیں پورسٹ دا پور ہے, تو اس میں آپ لوگوں کو فری لیگل ایڈ دیں, اور ہمارے یہ ینگ لائرز جو آئے ہوئے ہیں ان کو یوٹیلائز کریں, ان کو آپ اسٹائپنڈ دیں کہ یہ لوگوں کے کیسز کریں. تو یہ میں نے جب ان کو کہا تو انہوں نے پھر اس پہ اپنی اسپیچ میں بعد میں 2 دفعہ مجھے کہا کہ ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہے. میں چلا گیا, میں جہاز میں بیٹھا تھا, مجھے فون آیا جو ظفر اللہ صاحب کا, بیرسٹر ظفر اللہ کا, وہ اس وقت موجود تھے. تو انہوں نے کہا یار تم ہمیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں مشکل میں ڈال کے, نہیں میاں صاحب نہیں, انہوں نے کہا میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کانسیپٹ نوٹ دیں ہمیں, لیکن بعد میں وہ دھرنا ہو گیا تو وہ سارا ایشو نہیں ہو سکا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں ہمیں موقع ملتا ہے آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن اب میرا آخری سوال ڈسکشن کا, کیونکہ کافی دیر ہو گئی, مجھے پتا ہے آپ کو پھر جانا بھی ہے, کہ امید بڑی ہے یا کم ہوئی ہے اگر آپ آخری تجزیے میں دیکھیں اپنے آپ کو نا؟ اور کیا اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی نسل یا ہماری نسل جو ہے وہ اپنی جدوجہد ہار گئی, مطلب ہے کوئی تبدیلی تو نہ لا سکے؟ جب آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ بھئی 20ویں صدی میں آپ نے کام شروع کیا اور آج
2025 میں بیٹھے ہوئے جی ہیں ہاں، جی اور ہاں۔ چیزیں بد سے بدتر ہوئی ہیں، جی ہاں۔ تو آخری تجزیے میں تو پھر چیزیں مطلب ہے نہیں دیکھیں، میں تو آپٹیمسٹک ہوں، میں ایسا نہیں ہے، میں بہت زیادہ وہ نہیں ہوں کہ بھائی ہوپ فل نہیں ہوں، اور یہ زندگی کی اسٹرگل ہے پوری دنیا میں. اصل میں پرابلم یہ بھی ہے یہ جو کہ ہم رجائیت ایک پسندی گلوبل آپ کی ولیج اپنی میں جگہ، آپ کی دیکھیں، رجائیت پسندی میں حقیقت کی بات کروں، آپ دیکھیں کہیں میں پر امید ہوں، حقیقت تو یہ ہے، یہ تو لیڈروں والی بات ہو گئی نا حقیقت تو کہ یہ ہے کہ اب یہ ریوڑ ہے اور ریوڑ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جب تک ایجنڈا صحیح نہیں ہوگا اور وہ اپنے ایجنڈے کو صحیح نہیں کریں گے کہ انہوں نے انصاف کے نظام کو بہتر بنانا ہے اور خود بھی قربانی دینی ہے، اپنے ارد گرد والوں کو بھی انہوں نے قربان کرنا ہے، اگر وہ یہ کر لیں گے تو انصاف کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ ہو سکتا ہے، دیکھیں لیکن سارا آثار نہیں ہے. پورا سسٹم موجود ہے، ایسا نہیں ہے سسٹم کولیپس نہیں ہوا ہے، کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ کام ہے نہیں ہو رہا تو کلیپس ہی ہو گیا. نہیں دیکھیں جج موجود ہے، کورٹ موجود ہے، پروسیکیوٹر موجود ہے، ریڈر موجود ہے، وکیل موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، ڈیلیور نہیں ہو رہا. ڈلیور نہیں ہو رہا، تو کوئی ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ اس کو ڈلیور کرے. تو آئی ایم ویری آپٹیمسٹک چلیں، کہ وہ اللہ کہتے کرے گا ہیں- ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا لیڈرشپ، ایسا چیف جسٹس ملے گا، ایسے پولیٹیشین ملیں گے کہ جو بجائے اس کے کہ ایسے غلط لوگوں کی لسٹیں دے کے وہ کہیں ان کو ہائی کورٹ کا جج بنا دو. اور یہ پولیٹیشین یہی کر رہے ہاں، یہی ہیں کہہ رہے کہ ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز نے جو لسٹیں دی ہیں ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو ہائی کورٹ کا جج بنائیں گے آپ. تو یہ حالت ہو گئی ہے جو پہلے اس سے بدتر تھی، اب بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، تو امید تو بالکل ہے. ہمیں امید رکھنی چاہیے. تو ناظرین، بات ہی کہ آزاد عدلیہ جو ہے اور خود مختار عدلیہ میری آپ کی ہم سب کی ضرورت ہے. لیکن جو میری دیوان سے بھی بات ہوئی ہے، دیوان صاحب سے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خواب پورا ہونے میں مجھے تو خیر امید نہیں ہے. ان کی رجائیت پسندی اپنی جگہ کہ ان کو امید ہے کہ ہو جائے گا، لیکن ابھی آثار دور دور تک نہیں ہیں. تو خیر ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے. بہت شکریہ ضیاء صاحب، آپ نے Thank اپنا you. آپ کا بھی بہت قیمتی وقت شکریہ. دیا. اور آپ کے پاس ذہن میں کوئی تجویز ہو، کوئی کامنٹ ہو، کوئی سوال ہو تو ضرور آپ ہمارے اس میں کہتے ہیں نا جواب کے خانے میں جا کے ضرور دیجیے گا. عامر صاحب کو اجازت اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے. خدا حافظ.